بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہیں۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، عمران خان صاحب کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں جو پاکستان میں سب سے پاکستان کی عدلیہ اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ جو عمران خان کے ساتھ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اس میں اہم کردار پاکستان کی عدالت، سپریم کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کا اہم کردار ہے۔ اس میں بتائیں گے، سب سے پہلے آپ کو عمران خان صاحب کے کیسوں کے بارے میں بتائیں گے۔ عمران خان صاحب کے کون سے کیس ہیں جن میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی ناانصافی ہے اور لاہور ہائی کورٹ کی اور سپریم ہائی کورٹ کی۔ سپریم کورٹ میں عمران خان کی نااہلی میں توشہ خانہ جو فوجداری ہے وہ پہنچے ہوئے جو اب آتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان نے چیلنج کر رکھا تھا کہ الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ معطل کیا جائے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے جو درخواست دی گئی تھی تو لاہور ہائی کورٹ میں بھی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ہے، تو ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب الیکشن میاں والی سے لڑے تھے، تو عمران خان صاحب MNA تھے، تو میاں والی کی عدالت نے سننا تھا، تو عمران خان کا کیس سنا گیا اسلام آباد کی عدالت میں۔ تو پھر عمران خان صاحب کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے میاں والی میں، وہ اپنا اسلام آباد آپ کو معلوم ہوگا جو اپنا جج ہوگا وہ اپنا ہے جو نام اس کا اصل نام ہے ہمایوں دلاور، جو فیصلہ دیا اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کی جو 5 اگست 2023 کو دیا اور 2029 کو عمران خان کی سزا معطل ہو گئی، لیکن اس کے بعد کیس مقرر نہ ہوا۔ عمران خان کا توشہ خانہ نیب کیس جس میں عمران خان کو 14 سال ہے، وہ ابھی تک بریت کی درخواستیں نہیں ہوئیں۔ ان پر 2-3 نوٹس ہو چکے ہیں سماعتوں سے، لیکن وہ نہیں ہوئی۔ شکر پڑھتے ہیں کہ عمران خان کا سیفر کیس ختم کر دیا، ورنہ ٹاؤٹ جج بیٹھے رہیں گے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کے مزید جو کیس ہے، القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ مقرر نہیں کر، جو سب سے بڑی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ عمران خان صاحب کو یہ ہے کہ 6 ماہ یا زیادہ ماہ کے اندر ان کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے، سزائیں معطل کرنی ہوتی ہیں یا درخواستیں خارج کرنی ہوتی ہیں، تو 7 ماہ ہو چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کی وہ درخواستیں مقرر نہیں کی جا رہی۔ عمران خان نے توشہ خانہ 2 کیس کی بریت کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دے رکھی ہے۔ جو سب سے بڑا شیطان جج جو انصاف کا قاتل ہے ہاشم کھوکھر، تو اس نے مقرر نہیں کی۔ ایک سماعت تھی، اس کے بعد سماعتیں نہیں ہوئی، اور یہ جج جو لائے گئے جو فیصل واوڈہ کے مالکوں کے جج ہیں، انہوں نے انصاف کا قتل عام کیا اور انصاف کا ریپ کیا ہے۔ تو عمران خان صاحب کے ساتھ انسانی حقوق کی خلاف ورزی سب سے بڑا کردار اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کا، جس نے عمران خان کے کیسوں کو لٹکایا جا رہا ہے، اور لاہور ہائی کورٹ مقرر نہیں کرتی۔ دیگر آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان کا کیس جو نیب میں موجود ہے، توشہ خانہ 2 کیس اور GUH کا حملہ کیس اور 9 مئی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے کر رکھا ہے۔ اب بہت سی جو باتیں ہو رہی ہیں، کیا عمران خان صاحب کے ٹرائل ہوں گے؟ تو میرا خیال ہے عمران خان کے نومبر میں نومبر تک عمران خان کا ٹرائل ہوتے ہوئے تیزی سے ناممکن ہے۔ عمران خان صاحب کی اب سماعتیں ہوں گی تو خفیہ ہوں گی، جس میں وکیلوں کو بھی اب جانے کے امکان لگتا ہے نہیں ہے، اور توشہ خانہ 2 کیس ہے، اس میں عمران خان کو سزا ستمبر میں دلائے جانے کا امکان ہے، کیونکہ اکتوبر میں جنرل عاصم منیر کی ایکسٹینشن کا ہے، تو جنرل عاصم منیر عمران خان کو کیسوں سے بری ہے یا عمران خان صاحب کو رہائی دلا سکتے ہیں اگر PTI ایکسٹینشن کی رکاوٹ نہ بنی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ PTI اسٹیپ میں آتی ہے یا نہیں، تو کیا عمران خان اسٹیپ میں آتے ہیں کہ نہیں، وہ بات ہی قابل غور ہے۔ دوسرا کہ اپنا جو عمران خان صاحب کا کیس ہے GUH حملہ کیس، اس میں عمران خان کو سزا کیسے دے سکتے ہیں؟ اب عدالتوں کے فیصلے ہی عدالتوں کے ہیں، تو دنیا میں اگر کہیں کیس اقوام متحدہ میں لے کر جانا چاہیے، 9 مئی کو اقوام متحدہ PTI کیوں نہیں لے کر جاتی، تاکہ انسانی حقوق کی جو عمران خان کے ساتھ خلاف ورزی ہو رہی ہیں اس کا سد باب کیا جا سکے، لیکن PTI یہاں اب PTI کا جو سوشل میڈیا ہے وہ گھٹیا کردار ہے۔ کبھی شیر افضل مروت کے پیچھے سب سے بڑا مین مقصد ہے عمران خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے، اس پر آواز اٹھانی چاہیے، اور عمران خان کے ساتھ جو جیل میں سلوک کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کی اہلیہ کے ساتھ اور عمران خان صاحب کے ساتھ
اس پر آواز اٹھانی سوشل میڈیا شیر افضل مروت کبھی کسی کے پیچھے پڑی آپ جو حقائق ہیں اس پر بات کرنی تاکہ عمران خان صاحب کی لے ساتھ انصاف ہو۔ لیکن پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا اس پر ہم کیا کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں پی ٹی آئی کے پاس سب سے زیادہ مسلم دیگر سیاسی جماعتوں کے پاس ہے عمران خان صاحب کا اپنا فیس بک، عمران خان صاحب کے اپنے پی ٹی آئی اور دیگر جو بڑے اکاؤنٹ ہیں اس پر ہی کرنی چاہیے۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے عوام کب تک سڑکوں پر نکلتی ہے اور اس پر پردے کی عادت کیا اہم کردار ادا کرتی ہے، وہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جیل میں ٹرائل ابھی شروع ہوں گی جو نہیں، میری ذاتی رائے ہے اور اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے اب کیسوں کو ایک ہی دن میں کیس ہوگی تو ایک ہی دن میں فیصلہ کیے جانے کا امکان ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کا نومبر کے مہینے تک پیغام کوئی ایسا نہ ہے جس پہ ایکسٹینشن کا ہی خطرہ ہو۔ اس پر ہم اب بات کریں گے کہ عمران خان صاحب کے ٹرائل کیوں روک دیں۔ انشاءاللہ اب تک جو میں اس وقت ویڈیو ریکارڈ کروں، عمران خان کے کوئی کیس مقرر نہیں ہو سکے اور نہ کوئی اسلام آباد ہائی کورٹ سے، نہ سپریم کورٹ، نہ نچلی عدالتوں سے کوئی کار لسٹ آئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے کیسوں کے کیا ہوتے ہیں۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ القادہ ٹرسٹ کیس میں ضمانت ہوگی تو عمران خان رہا ہوں گے، نہیں بھائی، ان لوگوں نے کوئی اور کیس جوڑ رکھا ہوگا، اس میں عمران خان کو فٹ کیا جائے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر ہیں تاکہ آپ کو آنے والی وقت پر اپڈیٹ ملتی رہے۔ شکریہ۔